روداد نویسی۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ روداد نویسی سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف اور اس کے اصول و ضوابط کے بارے میں پڑھیں گے۔ روداد نویسی۔ روداد فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں کیفیت، حالت، عدالت کی کارروائی کو بھی روداد کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ تحریر جس میں کارروائی درج ہو اس کو بھی روداد کہتے ہیں۔ رپورٹ، واقعہ روداد کے لغوی معنی ہیں۔ اور اس کی تعریف کسی خبر، کسی واقعہ یا کسی نوعیت کے مشاہدے، تجربے یا حادثات کی رپورٹ پیش کرنے کو روداد نویسی کہا جاتا ہے۔ یعنی اصطلاحی طور پر ایسے واقعات و مشاہدات کا بیان جو روداد لکھنے والے کی نظر سے گزرے ہوں روداد کہلاتا ہے۔ گویا یہ ان حالات و واقعات کی تفصیل ہوتی ہے جو کسی کا مشاہدہ یا تجربہ ہو۔ اصطلاح میں اس سے مراد کسی تقریب، میلے، جلسے یا حادثے کا آنکھوں دیکھا حال غیر جانبدارانہ انداز میں تحریر کرنا ہے۔ گویا روداد ان حالات و واقعات کی تفصیل ہوتی ہے جو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں، یعنی بیان کرتے ہوئے ہمارا انداز ایسا ہو جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تاکہ جنہوں نے اس تقریب کو نہیں دیکھا وہ غائبانہ اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ روداد عدالت کی کارروائی اور مقدمے کی کیفیت کو بھی کہتے ہیں۔ کسی تقریب، اجلاس، مشاعرے اور ادبی محفل کی صورتحال اور کیفیت، یعنی جو کچھ وہاں پیش آیا اسے قلم بند کرنا بھی روداد کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ حادثات و واقعات، جلوسوں کی کیفیات اور آنکھوں دیکھا حال تحریری طور پر بیان کرنے کو بھی روداد کہتے ہیں۔ روداد کو انگریزی زبان میں رپورٹ کہتے ہیں۔ روداد نویسی کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا ہے مساواتی روداد نویسی۔ اس میں واقعہ بالحق مقاصد اور من و عن بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس میں نہ تفصیل سے کام لیا جاتا ہے اور نہ اختصار سے۔ مساوات یعنی برابری سے کام لیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے مختصر روداد نویسی۔ اس میں اختصار سے کام لیا جاتا ہے اور واقعے کی صرف بنیادی اور اہم باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے توضیحی روداد نویسی۔ اس میں واقعے کی معمولی سے معمولی باتوں کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور کبھی واقعے کے پس منظر کی بھی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ روداد نویس موقع اور ماحول کی مناسبت سے ان تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے کے مطابق روداد نگاری کر سکتا ہے۔ آج کل پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں میں یہ سب طریقے رائج ہیں۔ روداد نویسی کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے جرائم کی روداد نویسی، اجلاس کی روداد نویسی، حادثات کی روداد نویسی، کھیل کود کی روداد نویسی، تقاریب کی روداد نویسی، جدید انکشافات کی روداد نویسی، تعلیمی روداد نویسی، زرعی روداد نویسی، قانونی روداد نویسی وغیرہ۔ روداد نویسی میں مہارت پیدا کرنے کے لیے جلسے جلوس میں شرکت اور اخبار کا پابندی سے مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے انداز و اسلوب سے استفادہ کرنا چاہیے۔ روداد نویسی کے اصول۔ روداد لکھنے کا طریقہ اور اصول۔ روداد لکھتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ روداد میں 3 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی روداد لکھتے وقت یہ 3 چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں۔ ایک ہے تلمیدی منظر، اور دوسرا ہے اصل مدعا، تیسرا ہے اختتامی منظر۔ روداد نویسی میں سب سے پہلے موضوع بحث
یعنی جس محض سے متعلق روداد لکھنی ہے، چاہے وہ دن ہے، تقریب ہے یا شخصیت ہے، اس کا تعارف کروایا جائے۔ اگر کوئی ادارہ ہے تو اس کی شاندار روایات کے تذکرے سے روداد کا آغاز کیا جائے۔ دوسرا ہے تاریخ، مقام اور تقریب میں شرکت کرنے والے حاضرین کا تعارف اور جوش و خروش کا ذکر کیا جائے۔ کس تاریخ کو وہ روداد بیان ہوئی ہے، مقام کون سا ہے، اور شرکت کرنے والے حاضرین کا جوش و خروش بیان کیا جائے۔ منعقدہ تقریب کے مقام کی سجاوٹ اور صفائی کا تذکرہ کیا جائے۔ معزز مہمانوں کی آمد پر پرتپاک استقبال کا ذکر کیا جائے۔ تقریب کے مہمان خصوصی یا صدارت کرنے والے شخص کا تعارف کروایا جائے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروایا جائے۔ روداد نویسی میں حالات، واقعات اور کیفیات کا غیر جانبداری سے اظہار کیا جائے، یعنی اپنی پسند اور ناپسند کے اظہار سے گریز کیا جائے، بلکہ سامعین یا ناظرین کا مجموعی تاثر بیان کر دیا جائے۔ اپنی پسند کا اظہار کیا جائے گا تو پھر وہ روداد نہیں رہے گی، اس لیے اپنی پسند اور ناپسند سے گریز کیا جائے۔ روداد نویسی میں بے جا طوالت اور اختصار سے اعتراض کیا جائے۔ روداد نویسی میں من و عن وہی بیان کرنے کی کوشش کی جائے اور حت الوصف مبالغہ آرائی سے گریز کیا جائے، یعنی عام طور پر جو روداد لکھی جاتی ہے اس کو نہ زیادہ طویل ہو کہ قاری اس میں بوریت محسوس کرے، اور نہ ہی زیادہ مختصر ہو کہ تشنگی کا احساس ہو۔ من و عن بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ انداز سادہ اور پروکار ہونا چاہیے۔ روداد کے جملہ امور میں ربط اور ترتیب کا خیال رکھا جائے۔ یہ ربط اور ترتیب بہت ضروری ہے، چاہے الفاظ ہوں، خیالات ہوں، نظریات ہوں یا معلومات، سب میں ایک ربط اور ترتیب ہونا ضروری ہے۔ روداد میں تسلسل، دلچسپی اور سب سے بڑھ کر اول تا آخر ایک وحدت ہو کہ اس کے جزیات الگ الگ اور بے جان الفاظ کا مجموعہ نہ ہو۔ روداد اس انداز میں لکھی جائے کہ اس کے دور رس اثرات اور نتائج مرتب ہوں۔ عام شخصیات اور مہمان خصوصی کی تقاریر کے اہم نکات کو روداد کا حصہ بنایا جائے۔ اسی طرح اشعار پر، اقوال پر یا حوالہ جات پر جن پر داد دی گئی ہو ان کو بھی روداد میں بیان کیا جائے۔ ذیل میں چند ایک روداد کے نمونہ جات دیے جا رہے ہیں۔ یوم قائد کی روداد، یوم آزادی کی روداد، میچ کی روداد، یوم اقبال کی روداد، تفریحی سفر کی روداد، یوم آزادی کی روداد، بم دھماکہ کی روداد، ناقابل فراموش ثانیہ کی روداد، جلسہ عید میلاد النبی کی روداد، سالگرہ کی روداد۔ شکریہ۔